بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد فریز چودھری۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ کی بہت ہی پیاری سماجی و سیاسی شخصیت حاجی ظفر اقبال صاحب، جن کا بزنس وی اے پی کیٹرنگ، جو کہ بہت بڑا نام ہے وی اے پی کیٹرنگ، جو پچھلے 35 سال سے اس فیلڈ میں ہیں۔ اور حاجی ظفر صاحب ہنستا مسکراتا چہرہ، لوگوں کو ہمیشہ ہی مددگار ہے، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ اب ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ حاجی ظفر اقبال صاحب نے آج ہمیں ٹائم بھی دیا ہے۔ آج میں ان کا انٹرویو لینے آیا ہوں۔ اسکاٹ لینڈ کے پورے جو ہے خطے کی میں بات کروں گا، ابرڈین ہو، ڈنڈی ہو، ایڈنبرا ہو، گلاسگو ہو، فالکر ہو، تمام اسکاٹ لینڈ کے تقریباً شہروں میں یہ جو ہے وی اے پی جو ہے کیٹرنگ والے جو اپنے فوڈ سپلائی کرتے ہیں، ان کا کھانا نہایت ہی جو ہے لذیذ اور مزیدار کھانا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے موقع ملا حاجی صاحب سے بات کرنے کا۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی سب سے اچھی بات یہ کہ حاجی صاحب عام لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کو ہیلپ ہوتی ہے تو ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں کس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے۔ تو مجھے موقع ملا آج حاجی صاحب کا انٹرویو کرنے کا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی انٹرویو دیکھیں، اور جو حاجی صاحب کی سروسز ہیں، وی اے پی کیٹرنگ کی سروسز ہیں، آپ اس کو انجوائے بھی کریں ان کو۔ اور انڈین جو بھائی ہیں ہمارے انڈیا سے ہیں، لہندہ پنجاب، چردہ پنجاب ہے، ان سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہمارا اپنا ایشین کھانا مل سکتا ہے۔ آئیے جناب، ہم ابھی آپ کو جو وی اے پی کیٹرنگ کی خوبصورت جو ہے رپورٹ بنائی ہے، آپ کو ان کا انٹرویو بھی سناتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، خیریت ہے، خوش ہو، راضی ہو، تکڑے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ۔ لو جی، آج حاجی صاحب والے آئے ہیں جی، حاجی ظفر صاحب، جنہوں کا کہ پورے اسکاٹ لینڈ وی اے پی کٹر کا کھانا بڑا ہی مشہور کھانا۔ اور حاجی صاحب کی جو محبت ہے لوگوں نے، جس پیار نہ، جس محبت نہ ہسدا مسکراتا چہرہ۔ تو اج حاجی صاحب نے مجھے ٹائم دیتا تو حاجی صاحب کی اسپیشل انٹرویو بھی کرنا جناب، تو انٹرویو دکھانے ہیں، تو حاجی صاحب کی پیاریاں پیاریاں گلاں بھی سنتے ہیں۔ تو یہ سارے اسکاٹ لینڈ کا ایک فخر ہے، چلتا پھرتا چہرہ، لوگوں کی مدد کرنا چہرہ، پیار کرنا چہرہ۔ حاجی صاحب کے سانوں موقع ملے جی گل کرنے کا اور انٹرویو کرنے کا۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، تھی ٹائم دیتا۔ بہت مہربانی صاحب، تشریف لائے ہیں تسی جناب۔ چلو چلو آ جائے چلو چلو جی، چلو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اسپیشلی میں حاجی ظفر صاحب کے پاس آیا ہوں۔ حاجی ظفر صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ نام سے مراد آپ اسکاٹ لینڈ کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، ایڈنبرا ہو، گلاسگو ہو، ابرڈین ہو، انورنس ہو، ہر جگہ پر وی اے پی کیٹرنگ، ان کا کھانا۔ میں نے بہت سارے فنکشن اٹینڈ کیے جس میں 90% کھانا ان کا ہوتا ہے۔ مسجد میں ہو، خوشی ہو، غم ہو، برتھ ڈے ہو، جہاں بھی ہو، شادیاں ہو، ہر جگہ پہ کھانا حاجی ظفر صاحب کا ہوتا ہے، اور مزہ آتا ہے کھانا کھا کے۔ اور ان کی جو پرسنالٹی ہے نا، جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک ہمیں ٹچ ملتا ہے، پنجاب کا ٹچ، ہمارے پیار کا ٹچ جب ملتے ہیں لوگوں کے اندر، ایک قدرتی ان کی لوگوں کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اور میں آج مجھے اس چیز کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا حاجی صاحب کے پاس۔ میں اسپیشلی آج ان کے کچن میں آیا ہوں، ان کو وزٹ کیا، اور انہوں نے بہت پیارا کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا، بڑا مزہ آیا۔ تو آج حاجی صاحب سے پوچھیں گے ان کے کھانے کے اندر جو ٹیسٹ ہے، جو لذت ہے، اس والے سے بات کریں گے۔ باقی حاجی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ حاجی صاحب نے گلاسگو کے اندر، اسکاٹ لینڈ کے اندر یہ ایک نام بنایا، اس والے سے کچھ بات کریں گے۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ٹائم بھی دیا۔ حاجی صاحب فرمائیے گا، وی اے پی کیٹرنگ جی نام آف ایک نیم ہے، جی ٹیسٹ کا نیم ہے، اعتماد کا۔ 90% میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میں فنکشن اٹینڈ کرتا ہوں 92 نیوز کے پلیٹ فارم سے، آپ کو اکثر جہاں دیکھتا ہوں آپ ملتے ہیں، اور ہنستا مسکراتا چہرہ میں، جس طرح آپ ایسے ہاتھ پھیلا کے ملتے ہیں، ہگ ڈال کے، اچھا لگتا ہے کہ ہمارا ایک پنجاب کا ٹچ، ایک ہمیں
جو ہم بزرگوں سے جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں وہ آپ سے بڑی چیزیں سیکھتے بھی ہیں, پیار بھی سیکھتے ہیں. آپ فرمائیے گا یہ وی اے پی کیٹرنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ اور صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, آپ آ کے ملے, بہت خوشی ہوئی. تو یہ کوئی تقریباً 30-35 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا یہ وی آئی پی کیٹرنگ. تو اس کے پہلے دوسرے اور کام کافی کرتے رہے, مگر اس میں شروع ہوئے تقریباً 35 ایئرس ہم دس کے. تو بڑے چھوٹے پیمان سے شروع کیا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو کہتے عزت و منتشا ہے جل و منتشا ہے جی کل خیر, وہ اللہ پاک عزت دینے والے ہیں. بس وہ اپنا ایسا چلا, ویسے ٹیسٹ بھی اللہ پاک دیتے ہیں. حالانکہ یہی مسالے ہوتے ہیں جو سب لوگ استعمال کرتے ہیں, کوئی ہم کوئی کہیں سے اور سے نہیں لے کے آتے, مسالے وہی ہیں جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے. جی مگر بس وہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت چاہے دے دیتا ہے, مطلب اس میں مزہ ہو جاتا ہے, ٹیسٹ بن جاتا ہے. جی تو باقی محنت ہے ہماری, وہ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ہمیں دے رہا ہے. تو اچھا ہے کہ آپ دوستوں نے بھی تعریف کی ہماری, اچھا لگا کہ آپ نے بڑے انصاف کی بات کی ہے. جب مزہ آتا ہے, جب کہیں ایونٹ سے بات ہوتی ہے نا, تو وہ اکثر ہی بتاتے ہیں کہ جی یہ کھانا کہاں سے ہے, وہ بتاتے ہیں جی یہ وی اے پی کیٹرنگ حاجی صاحب سے. وہ ایک آپ کا نام ہے, ایک ٹیسٹ ہے. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سینٹرل مسجد میں بھی آپ کھانا دیتے ہیں اور مساجد میں بھی کھانا آپ کا جاتا ہے, بڑی بڑی پرسنالٹی شخصیات آپ کے کھانے کی تعریف بھی کرتی ہیں, اور اس والے سے کچھ بتائیں, شیئر کریں. جی الحمدللہ آئی ہیو آنر کہ اپنا یہ جب حالق سامن پہلے فرسٹ منسٹر بنے تو یہاں کمیونٹی نے مجھے اس چیز کا آنر دیا کہ ان کا ڈنر مطلب ہے کہ میں بناؤں. تو یہ سینٹرل مسجد میں الحمدللہ تقریباً 750-800 بندے تھے. جی ہم نے ان کا کھانا بنایا اور بہت ان کو پسند آیا کہ حالق سامن صاحب اسپیشلی ہمیں اسٹیج پہ بلا کے اس کو ہمیں کنگریچولیٹ کیا. جی تو اس کے بعد چلتا رہا کھاتا. پھر اس کے بعد اپنا یہ گارڈن براؤن بنے, اپنا چیف منسٹر بنے. تو اپنا اس وقت بھی ہمیں یہ آنر حاصل ہوا کہ ہم نے ان کو بڑی مسجد میں 700-800 بندوں کا کھانا دیا. اس کے بعد نکلا سٹرجنٹ آئیں, وہ وہاں بھی پھر ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم نے ان کو بھی کھانا دیا 6-7 بندوں کا. تو الحمدللہ انہوں نے بھی اسپیشلی ہمیں, مطلب میں پھر اپنے بیٹے کو بھیجا, میں کہ ینگ بلڈ ہے ان کو بھیجا, انہوں نے اسٹیج پہ بلا کے انہوں نے ریٹ کیا کہ آپ کا ویل ڈن وجہ, کیونکہ ہم نے پوری سروس پرووائڈ کرتے ہیں, سروس کراکری کٹری سب کچھ. تو انہوں نے کہا جی ویل آرگنائز آپ نے کیا کھانا. نکلس نے بہت اس کو پرائڈ کیا ہمارے فنکشن کو. تو اس طرح باقی بھی مثلا ابھی ہے اپنا تھوڑا سا پرسنٹائز تو میں ضرور ڈالتا ہوں. مطلب کوئی فوت کی ہوتی ہے, میں مطلب آؤٹ آف دا وے ہو کے, مجھے آدھی رات کو فون کرتے ہیں, میرا فون 24 آور آن رہتا ہے. ہسپتال سے فون آ گیا 2 بجے, جی ہماری فوت کی ہوگی ہے, ہمیں صبح کھانا چاہیے. وداؤٹ بلا تکلم میں نے کبھی کسی کا نام تک نہیں پوچھا بھی کون مجھے فون کر رہا ہے, کیوں, اب جی ہو جائے گا, کتنے بندے کا کیا بنانا ہے. تو الحمدللہ پھر اسے میں نے کہ سپلائر بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا رکھا طریقہ کار کہ بھئی ہمیں جب ہمیں ایمرجنسی ہو تو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سپلائر جو ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ جیسے بندہ پریشان ہونا ہوتا ہے, وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اس کے نزدیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک ہو جاتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے دی ہے کہ کوئی مجھے آدھی رات کو فون کرے. کبھی میں نے مطلب کبھی محسوس نہیں کیا, اور ان کی ایک کال پہ میں ان کو لبیک کہتا ہوں اور صبح اس کو کھانا آن ٹائم انشاءاللہ پہنچا دیتا ہوں. تو اسی وجہ سے ابھی اگر 10 فوت کے ہوں تو الحمدللہ تقریباً 9 کا کھانا تقریباً میں تیار کرتا ہوں. جی تو اس میں یہ ہے کہ پرسنل سروس جو ہم اس کا بھی چارج بھی نہیں کرتے. میں اپنے بندے لے کے جاتا ہوں ساتھ, اپنا سروس دیتا ہوں, ان کو کھانا کھلاتا ہوں, ان کے ساتھ بات کرتا ہوں, مطلب ان کے ساتھ کوئی یعنی کہ کانسلیشن بھی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ جو لائک کرتے ہیں بندے یہ چیزیں. جی بالکل. تو الحمدللہ مسجد سے میرا تعلق شروع سے رہا ہے. الحمدللہ ان کی کنسٹرکشن کمیٹی جب حوصلہ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ ان کے سوکھا سے 21-22 سال میں نے سینٹرل مسجد میں کمیٹی ممبر, سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, کنوینئر کو سروس انجام دی ہے. تو اسی طرح مدرب المسجد بنی, وہاں بھی الحمدللہ میں ان کی کنسٹرکشن سے لے کر اخیر تک رہا, تو وہ بھی کمپلیٹ کی. مدرسہ بنایا ہم نے, مدرسہ تعلیم الاسلام, آئی واز دا فرسٹ سیکرٹری آف مدرسہ تعلیم الاسلام. ماشاءاللہ بہت سکسیزفل جا رہا ہے. بس اسی طرح بس اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ عزت المنشاء سے خود کہہ دیا کہ بس عزت میرے ہاتھ میں ہے. جی بالکل. تو دوسرا ہم پبلک جو ہمیں اپروچ کرتی ہے تو ہمارا اپروچنگ اچھی ہے, ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں. جب بندہ پریشان آتا ہے ہمارے پاس, ہم اس کو گلے سے لگاتے ہیں. جی بس یہ ون تھنگ جو ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یار اب وی آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. جی جس طرح ناظرین ایک بات آپ سے ایک میں شیئر کروں گا کہ ایک بار مجھے فون آیا کسی لڑکی کا کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو 6,000 پاؤنڈ چاہیے
تقریباً اس سے خرچہ آتا ہے. اگر میں اسکاٹ لینڈ کی بات کروں, گلاسگو کی بات کروں, خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 6,000 پاؤنڈ اپروکسیمیٹلی اس کے قبر کا خرچہ اور سارے دفنانے کا, یہ سارے جو معاملات ہیں کے لیے چاہیے. وہ لڑکی بڑی پریشان ہو, انہوں نے میرا نمبر لیا سوشل میڈیا سے, انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا نام سنا, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, تو میرا یہ مسئلہ ہے, تو آپ میرے رشتہ دار یہاں رہتے ہیں مگر میں ان سے نہیں کہنا چاہتی مگر یہ مسئلہ ہے, تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کچھ مخیر حضرات سے ان سے بات کی, تو میں نے ان کا رابطہ نمبر دیا, تو انہوں نے کچھ اکٹھے کر کے پیسے ان کا 6,000 پاؤنڈ ارینج کیا اور ان کا جو جنازہ جو ہو گیا. تو یہ حاجی صاحب نے جس طرح بات کی بڑی دل کو بات لگی. حاجی صاحب نے کہا کہ جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے فون کرتے ہیں نا, ہاسپٹل سے فون کرتے ہیں کہ یار ڈیتھ ہو گئی ہے 200 بندے کا 300 کا, تو ایسے معاملات میں ایسے یہ بھی کہا کہ ہم سروس کے چارج بھی نہیں کرتے. یہ ایک ڈفرینٹ یہ بات بھی کہ سروس جو دے رہے ہیں اس کے بھی چارج بھی نہیں لیتے, اور تھوڑا سا لمیٹڈ سے کم پیسے بھی لیتے ہیں, اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں چلیں بعد میں دے دیں, ان کے ساتھ بھی ایک خصوصی جو ہے نا محبت ایک شفقت فرماتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ بات ہے. میں بلکہ چاہوں گا کہ آج حاجی صاحب اسی پلیٹ فارم پہ کے اوپر یہ بات یہ بتائیں لوگوں کو بھی کہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے پاس دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کوئی خاتون ایسی ہیں جس طرح بہت سارے لوگ آئے تھے جن کے اور کھانے کا مسئلہ ہے, کوئی اور معاملات ہیں, تو حاجی صاحب سے بھی رابطہ کر سکیں. یہ ایسی پرسنالٹیز ہیں, یہ کسی کو بھی کہہ دیں گے نا کہ یہ مسئلہ ہے تو ان کی جو ہے ورڈز جو ہے نا وہ ہر ان کو انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی. جیسے اس کے اوپر فرمائے گا خدا نخواستہ کوئی ایسی فیملی آ جاتی ہے جس سفر پر ان کے ایک لڑکی آئی, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی, وہ بیچاری اکیلی, اب اس کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسے معاملات میں اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ اس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں؟ اس کو بالکل کرتے ہیں. میں نے جیسے میں نے کہا نا کہ عرض کی ہے کہ ہم تقریباً 20-21 سال میں کمیٹی میں رہا ہوں, سینٹرل مسجد کی کمیٹی میں. میں جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہاں سے کوئی گورا مسلمان ہوا تھا لڑکا, وہ جا کے گوربل کے علاقے کا تھا, تو لنڈن میں جا کے فوت ہو گیا. جی. تو پھر وہ اس کو ٹریس کرتے کرتے پولیس نے رابطہ کیا, تو انہوں نے میں اس کمیٹی میں تھا, ہاتھ پٹو بھی کہ میں نے فون پہ کیا, وہ کہے تمہارا مسلمان بھائی فوت ہو گیا تو اس نے دفنانا ہے اس کو, تو اپنا یہ ہے. تو ہم نے کہا جی بھیج دو, کوئی مسئلہ نہیں, باڈی بھیج دو, ہم سنبھال لیں گے. تو آیا تو بہرحال اس کو مطلب ہم نے سارا خود ہی دوستوں میں 2-4 دوستوں نے اکٹھا کر کے, ہم نے جمعیت پہ بھی نہیں بوجھ بننے دیا. جی. تو ہم نے مطلب ہے کہ خود ہی 3-4 دوستوں نے کمیٹی کے مل کے اس کا سارا بوجھ اٹھا لیا تھا. تو ابھی بھی ہمارا, میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے کہتا ہوں, اگر کوئی ایسا بندہ آئے گا ہمارے پاس تو الحمدللہ ہم مور دین ہیپی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ہم اس کا پورا انشاءاللہ تعالیٰ وہ مطلب جو بھی اس کو سروس چاہیے ہوگی ہم پرووائڈ کریں گے وداؤٹ اینی کسی کو بتانے کے بغیر ہی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ, جبکہ اس کا سارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا یہ بالکل اعلان ہے اس کے اوپر بھی, کبھی کوئی پریشان ہو کسی قسم کا, مور دین ہیپی ٹو ہیلپ. جی ناظرین, ابھی بڑی خوشی بھی ہوئی مجھے یہ بات سن کے جس حادثہ نے بھی فرمایا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی فیملی آئی تھی یا کوئی بچی آئی تھی جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی, یا کوئی ایسا فیملی آئی تھی جس کا آگے پیچھے نہیں ہے, تو اس میں حاجی صاحب سے اگر رابطہ کریں گے, حاجی صاحب نام بھی نہیں بتائیں گے اور ان کا بغیر ان کا نام جو ہے بتائے ان کی ہیلپ کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا دل چاہیے ایسے کاموں کے لیے. حاجی صاحب کے 35 سال کمیونٹی میں ہو گئے, اور کمیونٹی کے اندر ان کی ایک سادگی دیکھی میں نے ہمیشہ, یعنی کہ اور دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے, یہ ایسے ہی ان کی ہمیشہ جب بھی ملے ان کو بڑی سادگی میں دیکھا ہے. ان کو یعنی کہ کچھ لوگوں کو تو ہوتا ہے کہ پیسہ آ گیا, کچھ ہو گیا, وہ ان کے اندر وہ کوئی ایسی مغرور ہو گئے یا کوئی آکڑ, ان کے اندر ایک بڑی سادگی, ایک بڑی محبت دیکھی لوگوں کے ساتھ. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی تو آپ کو جس طرح 35 سال ہو گئے یہ سروس کرتے ہوئے, ابھی آپ یو کے میں کس سن میں آئے؟ میں جی 1972 میں آیا تھا یہاں. 1972 میں 28 25 53 ایئر کو پہلے ہے. جی ایسے 53 سال ایسے ہی ہے. بھائی صاحب مزے کی زندگی پاکستان سے چھوڑ کے آپ کو کیا سوجی, آپ کے بریک بس یار جیسے کہتے ہیں نا, مطلب ہے کہ بس دانا پانی کا اختیار ہے, جہاں ہوتا ہے بندہ پہنچ جاتا ہے. فرسٹ ڈیسٹینیشن میرا ایڈنبرا تھا, پہلے ایڈنبرا, سب سے پہلے ایڈنبرا تھا. 6 مہینے تقریباً وہاں رہا, پھر اس کے بعد گلاسکو آ گیا. تو گلاسکو کو زیادہ پسند آیا. اس وقت سے اب جیسے کہتے ہیں نا لائف اینڈ سول آف گلاسکو, تو ہم وہ بن گئے. زندگی کے 53 سال ہیں. ہاں جی. میں چاہتا ہوں 53 سالوں میں اپنی خوشی کے کوئی لمحات میرے ساتھ شیئر کریں. دیکھو مجھے پتا کہ عام لائف میں تو آپ جب لوگ ملتے ہیں, حاجی صاحب آئیں, حاجی صاحب کھانا آیا, حاجی صاحب کو فون کر لو,
लेकिन आज हाई साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं अगर हाई साहब कोई 53 सालों में आपके अंदर कोई बड़ी खुशियाँ भी आई होंगी, अप्स डाउन भी आए ज़िंदगी में, मैं चाहता हूँ पहले हमारे साथ खुशी के कुछ लम्हात शेयर करें। जब आपने सोचा होगा यार ये काम ऐसा हो जाए तो मेरी खुशी का बहुत बड़ा दिन होगा। जिस तरह बताता हूँ कि जब बंदा यूके में आता है उसको पहले ख्वाहिश होती है कि यार मैं एग्जांपल करता हूँ, एक बंदा वर्क परमिट पे पहले पाकिस्तान में होता है ना, वो चिड़ियों को दाना डालता कि या अल्लाह मैंने इंग्लैंड ले जा। वो चिड़ियाँ दाना खाती हैं, एक दिन उसकी दुआ कबूल होती है, इंग्लैंड वर्क परमिट पे आया था। जब वर्क परमिट मिल जाता फिर दुआ करता है या अल्लाह मुझे इंडेफिनिट स्टे मिल जाए। फिर उसको 5 साल बाद इंडेफिनिट स्टे मिल जाता, फिर दुआ करता या अल्लाह शादी पाकिस्तान हो जाए। फिर शादी होती, फिर दुआ करता या अल्लाह लड़की पाकिस्तान से आ जाए। जब लड़की आई थी फिर खुशी की इंतहा होती कि मेरी वाइफ पाकिस्तान से आ गई। फिर कोई दुआ करता या अल्लाह मकान हो जाए, फिर गाड़ हो जाए। फिर यानी कि ख्वाहिशात का जो एक सिलसिला है ना सब वो नहीं रुकता। फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों के लिए यार बेटा लाख दाखिला हो, वकील बन जाए, बेची ये बन जाए। वो यानी कि एक ज़िंदगी की एक सिलसिला ना सब वो रुकता नहीं है। आप फरमाएं 53 साल की ज़िंदगी में, जिस तरह मैंने एक एग्जाम्पल की है, एक कहानी जो थोड़ी सी मैं आप बताएं 53 साल में शुरू से लेकर आए तक थोड़ा सा शेयर करें। मैं चल साहब ऐसा है कि वाकई अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं और बड़े खुशी के लम्हात भी आते हैं। तो बहरहाल जो मुझे ये सोचने की नहीं ज़रूरत पड़ी कि मैं मेरी वाइफ को वहाँ शादी करूँगा, वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी शादी यहीं अरेंज हो गई थी, जैसे अल्लाह को मंजूर होता है। मेरी वाइफ कन्वर्टेड मुस्लिम थी और उसने फिर अपनी मर्ज़ी से मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मस्जिद के साथ रहा है जी। शुरू से बचपन से बिल्कुल जो यंग एज से मेरा मतलब मस्जिद के साथ मेरा ताल्लुक रहा है जी। तो मेरी वाइफ ने दीन इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद उसने 2 साल 3 साल बाद कुरान पढ़ लिया, नमाज सीख ली, तो फिर उसने मस्जिद में पैगाम भिजवाया कि मैं किसी मुसलमान से शादी करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर भी मुफ्ती मकबूल अहमद साहब हमारे इमाम थे यहाँ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझ पर गुनाह निकाला, कहता यार चलो अगर ये ज़फ़र कर लेना, इसको दीन की समझ बूझ भी है, चलो ज़बान भी जानता है, अगर ये एक शादी कर ले तो इट विल बी नाइस सक्सेसफुल। तो मैंने थोड़ी उनको शर्त लगाई यार, मैं कि मेरे वालिदैन अभी मैं कमा रहा हूँ थोड़ा सा, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, उन्हें सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो अगर वो मुझे इजाज़त दे दें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर वो मुफ्ती साहब पाकिस्तान के मेरे चाचा जी यहाँ आए हुए थे स्टडी के लिए, उन्होंने भी मिले मेरी वाइफ से जाके, उस वक्त वाइफ तो नहीं बनी थी मगर मिले जाके, तो बड़ा इम्प्रेस हुए कि यार अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं इसकी पाकिस्तान जाके शादी करूँगा। तो मैंने कहा जी अगर आपको इतराज़ नहीं है तो फिर मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। खैर जी वो हमारे यहाँ हो जैसे बिल्कुल पाकिस्तानों की तरह कि मतलब अरेंज मैरिज जैसे कहते हैं ना, वही हुई है। अच्छा कि वाइफ मेरी ऑस्ट्रेलिया से माशाल्लाह वहाँ पैदा हुई यहाँ के, फिर उसने 14-15 साल की उसकी माँ फिर वापस वगैरह स्कॉटलैंड। तो फिर उसने अपना मतलब एक उसे मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया था, शौक़ से, खुश और नाम भी रखा उसने अपनी मर्ज़ी से। तो खैर मैंने अपना फिर फ़ोटो भेजा उन्हें, जो पसंद आ गया उन्हें जी। तो बाहर का फिर मैंने कोई फ़ोटो नहीं देखा, लेकिन मैं कहा अच्छी अब जब कोई चीज़ शेख अल्लाह हो ना, उसमें फिर चॉइस नहीं होना चाहिए जी। जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ काम करना उसमें चॉइस, मगर जैसे भी आप मुझे कबूल है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा था। और मेरा वो स्टेप जो मैं सोचता हूँ कि मैं हो सकता है कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की शादी कर इतना खुश ना होता जी, जितना मतलब है कि मैं मेरी ज़वाजी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉयड माई बैचलर लाइफ। उसके बाद यंग एज में यहाँ मतलब आया, एंजॉय किया मैंने यहाँ की लाइफ से भी हर तरह से। उसके बाद शादी हो गई, एंजॉयड माई मैरिड लाइफ, माशाल्लाह बच्चे आ गए, एंजॉयड माई फैमिली लाइफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने कोई नेमत नहीं जो मुझे जिसकी मैं। और सबसे हज किया जब मैंने उस वक्त वाइफ के साथ मैंने हज किया, तो दैट वाज माई वेरी मतलब बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए। वालदैन के साथ मेरी अपने वालदा के साथ हज किया, वो मेरी और भी खुशी थी। फिर बच्चों के साथ हज किया, वो और खुशी थी। फिर वो अल्लाह ताला ने मुझे फ़लस्तीन की मतलब एक 6 दफ़ा मैं फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा की ज़ियारत की। जब वहाँ गया तो वो मुझे एक अजीब किस्म की मतलब खुशी वहाँ महसूस हुई। तो मतलब मैं उसके बाद शेयर करना चाहूँगा कि वो जो पहली दफ़ा मैं गया ना वहाँ, तो बॉर्डर पे हम 14-15 घंटे उन्होंने हमें रोके रखा। तो बॉर्डर पे जब फिर आखिर पे छुट्टी दी हमें, और हम 1 दिन का ही वीज़ा मांगा था कि हम वहाँ से एहराम बांधना चाह रहे थे जाके मस्जिद अक्सा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मस्जिद अक्सा से एहराम बांधा हज किया उसके अगले भी माफ़ पिछले भी माफ़। बस इस चीज़ को हम लेके ना वहाँ गए थे, और 1 दिन का वीज़ा उनसे मांगा कि हमने वहाँ मस्जिद अक्सा जाके एहराम बांधना है।
تو سارا دن انہوں نے ہمیں بٹھائے رکھا وہاں اپنا مطلب وہاں گرمی میں، اور بس شام کو کہنے لگے جی آپ کا دن ختم ہو گیا، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ تو پھر ہمارا جو گروپ لیڈر تھا کہتے ہیں جی دیر آر 24 hours in a day، ابھی 12 گھنٹے ہوئے ہیں، ہم ول سیٹ ہیئر 24 hours، اگر نہ ملا تو پھر ہم واپس چلے جائیں۔ اور پھر پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آئی، اس نے چھوڑ دیا، کہتا ہے جی 10 بجے یہ بارڈر بند ہو جائے گا تو آپ کو 10 بجے سے پہلے واپس آنا پڑے گا۔ خیر اب جلدی سے پہنچ گئے وہاں، جا کے ہم نے وہاں الحمدللہ مغرب نماز پڑھی، عشاء کی 2 نمازیں پڑھی، وہاں سے احرام باندھا۔ اور میں حقیقت ہے اپنا چور صاحب کہ جب میں وہاں سے نکلا ہوں نا، میں آپ کی فیلنگ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں اتنا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا تھا احرام باندھ کے جب میں مسجد اقصیٰ سے نکلا کہ آئی ایم نو واکنگ آن مائی فٹ، آئی ایم واکنگ آن ایئر۔ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اتنا ہلکا محسوس کر رہا تھا جیسے میں ہوا پہ چل رہا ہوں، نہ کوئی بھوک نہ کوئی پیاس۔ کہ صبح ہم ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکلے تھے اردن سے، اور جناب اب رات کے 10-12 بج رہے تھے، 11-12 بج گئے، تو ہم ایسے، لیکن کوئی بھوک نہیں تنگ کر رہی تھی، کوئی تھکاوٹ تنگ نہیں کر رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یار میں ہوا پہ چل رہا ہوں۔ وہ بہت خوشی کا دن تھا کہ یار کہ ہم نے ایک اللہ جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم نے اس کے عمل کیا۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اس کامیاب کرے۔ اس کے بعد 5-6 دفعہ پھر بھی جانے کا اتفاق ہوا ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں 5-6 دفعہ وہاں مسجد اقصیٰ بھی جا چکا ہوں۔ تو وہ بھی بڑی خوشی کا مقام تھا۔ بس ایسے ایسے لمحے آتے رہتے ہیں جو آپ کو وقتی طور پہ بھی خوشی دیتے ہیں اور پھر اس کے پرماننٹ ہی خوشی دیتے ہیں۔ جب بھی آپ سوچتے ہو لمحات کے لیے تو دے گیو یو پلیجر۔ تو الحمدللہ پہلے یو کے میں آپ آئے تھے، فرسٹ میں آپ نے کیا جاب کی تھی؟ سب سے پہلے جو ہے میں نے گروسری کی دکان ایڈنبرا میں کام شروع کیا تھا۔ جو میرے وہ دوست سے مطلب میرے رشتہ دار تھے، ان کی دکان تھی وہاں، تو میں نے 5-6 مہینے کام کیا۔ پھر وہ نہیں اتنی چل رہی تھی، واپس یہاں گلاسگو آ گئے۔ گلاسگو آنے کا کیسے اتفاق ہوا؟ تو وہ میرا کزن بھی میرے ساتھ، وہی کزن ہی تھا میرا، تو وہ ان کے ساتھ ہی آ گیا۔ ہم نے وہاں ایڈنبرا چھوڑ کے گلاسگو آ گئے۔ تو یہاں آ کے پھر انہوں نے بھی کام شروع کیا، میں نے بھی گروسری شاپ پہ کام شروع کیا۔ تو وہاں پھر میں نے کوئی 5-6 سال کام کیے، 4-5 سال کام کیا۔ اس کے بعد پھر اچانک مجھے بس خیال آیا یار کہ میں کچھ اپنا کرنا، فینسی ہارڈ ویئر، جی بس کچھ نہ کچھ آیا، ایسا ہوا تو پھر ہم نے مارکیٹ شروع کی۔ اچھا۔ تو اپنا یہ فینسی گڈ ہارڈ ویئر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ اب پہلے شروع کی تھی میں نے کپڑے کی، اور اس کے بعد ہی پھر یہ اپنا مطلب ہے کہ اس میں سنگل تھا۔ اس کے بعد پھر میری شادی ہوگی۔ شادی کے بعد پھر میں نے سوچا بھی اس کو تھوڑا سا کوئی لائن وغیرہ چینج کرنی چاہیے۔ تو میں فروٹ شاپ پہ کام کرتا تھا، تو تھوڑے بہت پیسے بچائے، پیسے اتنے زیادہ نہیں تھے۔ تو میری وائف کو میں نے کہا میں مارکیٹ لگانا چاہتا ہوں، مگر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں وین خرید سکوں۔ تو اس نے کہا بھی میرے پاس کچھ سیونگ ہے، آپ وین لے لیں۔ بس اس کی سیونگ سے ہم نے نا چھوٹی سی وان لے کے ایسکٹ مال لیا ہم نے، اور اس سے کام شروع کیا۔ اچھا۔ الحمدللہ مارکیٹ شروع کر دی، 5 دن کام کرتا تھا، 2 دن پھر میں نے مارکیٹ لگانی شروع کی۔ تو اپنا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، کام بڑھتا رہ گیا۔ پھر کوئی ایک ٹائم آیا، کوئی 5-6 مہینے کے بعد پھر میں نے چھوٹی وین دے کے بڑی والی لے لی۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی پھر میں جہاں کام کرتا تھا ان سے بھی اجازت لے کے یار میں اب چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس وین بڑی ہے، اسٹاک اگر میرے پاس تھوڑا بلٹ ہو گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب 7 دن مارکیٹ لگاؤں۔ جی۔ تو بڑا پھر 7 دن شروع کر دیا۔ تو مارکیٹ بس الحمدللہ فینسی گڈ ہارڈ ویئر کی بڑا محنت طلب کام تھا۔ اب تو خیر موسم بہت تبدیل ہو گیا ہے، اس وقت بہت سردی ہوتی تھی۔ تو ابھی میرے مطلب 7-8 شوز آتا تھا، تو میں 9 سائز کا شوز لیتا تھا، اور اس میں ڈبل جرابیں پہن کے نا، تو وہ پہن کے جاتے تھے۔ سارا دن برف پہ کھڑے ہونا اور پاؤں سوج جاتے تھے۔ رات کو جب آتے تھے تو جوتے کھینچ کے نکالنے پڑتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو محنت کی ہے، رزق حلال کمایا، اس کی برکت سے آج تک جو آپ کو جو ہے نا رزق حلال، یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو مطلب ہے نا سکون دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ بڑے سکون کی نیند سوتا ہوں میں الحمدللہ، کبھی فکر نہیں ہوا، بس وہ چلتا رہا۔ پھر بعد ہم نے ایک دکان لے لی وشو میں، تو پھر وائف نے میری تھوڑی ہیلپ کرنی شروع کی تھی، وہ دکان پہ کھڑی ہوگی، میں مارکیٹ پہ لگانا شروع کیا، دونوں نے مل ملا کے الحمدللہ پھر بچے آ گئے۔ تو الحمدللہ پھر اپنا کوئی تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ تو پھر انہوں نے بچوں کو سوچا کہ جو چیزیں ہمیں میسر نہیں آئی، آئی ول گیٹ دم ویری گڈ ایجوکیشن۔ تو ان کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا، پھر ان کی فیسیں ماشاءاللہ وہ دونوں میاں بیوی نے ہم تہیا کر لیا تھا۔ پھر ہم نے گھر خرید لیا، تو الحمدللہ گھر بھی اچھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس وقت۔ تو اپنا ہم نے پہلی بار گھر خریدا آپ نے؟ پہلی بار خریدا تھا جب میری وائف شادی ہو گئی تھی نا، تو پہلا گھر میں اس وقت 5000 کا فلیٹ مل جاتا تھا، تو ہم نے وہ خرید لیا الحمدللہ۔ میرے پاس پیسے کیش اتنے ہو گئے تھے کہ میں نے 5000 کا نقد خریدا تھا۔ جی بالکل، ہاں جی۔ تو پھر اپنے اس کے بعد وہ اپنا وہاں شفٹ ہو گئے ہم، اور اس کے فنی انف کہ وہ
اس کے 4 کمرے تھے, اس میں 3 لیک کرتے تھے, ٹاپ کا فلیٹ تھا, اچھا 3 لیک کرتے تھے, ایک ہی کمرہ تھا. اچھا اچھا دن میں وہ ہمارا لیونگ روم ہوا کرتا تھا, اچھا اور رات کو ہمارا بیڈ روم بن جاتا تھا. اچھا ہاں, اور وہی سارے دوست ملنے کے لیے آتے تھے ماشاء اللہ, سارے اچھے خاصے. کوئی ٹی وی نہیں تھا, کوئی فریج نہیں تھا, فریج بھی نہیں تھا, ٹی وی بھی نہیں تھا. دوست جو آتے وہیں مل کے بس چائے وائے پی لینی, گپ شپ لگا لینی, اور رات کو وہی سے صوفہ ایک طرف کر کے بٹ ڈال کے ہم بڑی محبتیں تھی ان کو الحمد للہ. لیکن یار وہ ٹائم جو ہے نا, پھر میں اب بھی یاد کرتا ہوں نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا, بس بنگلہ لیا بڑا اچھا, اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا بڑا نائس ون. اور جو خریدا تھا لوگ کہتے تھے یار اس اتنے مہنگا خرید کر. اس وقت پھر میں نے 1978 میں گھر لیا تھا, سوری 83 میں. اس وقت میں نے وہ 85 کا لیا تھا. تو سارے دیکھتے یار اتنے دیکھنے کے لیے آتے یار اتنے مہنگا کر لیا. مگر الحمد للہ وہ لے لیا. پھر بچے آ گئے, پھر ان کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا. تو میں نے اور وائف نے ایک تہیہ کیا تھا کہ اب ان کو نکالنا نہیں. ہمیں اگر گھر بھی کسی اسٹیج پہ بیچنا پڑا نا, اب دے ول کیری آن. تو ماشاء اللہ بڑا بڑا جس نے ہم نے بچے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ بالکل. ابھی بھی صرف مطلب ایک کی شادی ہوئی ہے, وہ سیپریٹ رہتا ہے. 2 کی شادی ہو گئی ہے, وہ ایک ابھی بھی ساتھ ہی ہے. ایک کی شادی اس نے اپنا گھر لے لیا. تو باقی دونوں بھی بچے میرے ساتھ ہی ہیں ماشاء اللہ. تو بہرحال الحمد للہ اس کام چلتا رہا, ابھی تک چل رہا ہے. بس بہت لائف ہے. پھر یہ اپنا پیٹرول اسٹیشن شروع کیا, وہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر یہ بزنس آ گیا. ایسے وہ ان کو ہو کے پھر کیٹرنگ میں, پھر آپ کیٹرنگ میں آ گئے, وہ یہ آپ کو پھر سوٹ کر گیا. یہ بس اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اس میں برکت دی نا. یہ ہوا یہ اچانک ہوا بھی ایسا ہے کہ میری وشو میں اپنا پیٹرول اسٹیشن تھا جی, وہاں مسجد کی ضرورت تھی بڑی سخت. میں حالانکہ اتنے عرصہ وہاں میں نے دکان کی, میں لیکن میں رہا گلاسگو میں. میں روزانہ 30-35 میل کا سفر کرتا تھا, آنا جانا. جمعے کے دن اب دکان بند کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے ورکر کو ساتھ لے کے یا گلاسگو آتا تھا. اس وقت کوئی وہاں مسجد نہیں تھی. یہاں نماز پڑھ کے پھر واپس جانا, تو کلوزنگ ٹائم ہو جاتا تھا, بند کر کے آ جانا. لیکن بہرحال تو بہت سخت ضرورت تھی مزے کے لوگ, عبادی بھی بڑھ رہی تھی. تو ہم نے 2-4 دوستوں نے سوچا یار کہ مسجد ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے نا شروع کر دیا. الحمد للہ کو جگہ اچھی مل گئی. پہلے وہ لیا ہم نے, چرچ لیا تھا وہاں لوکل, وہاں پڑھتے رہے کافی عرصہ. پھر یہ نئی جگہ مل گئی ہمیں, اس کی میں کنسٹرکشن کمیٹی میں بھی تھا الحمد للہ. تو ہم نے 2 دن دیے ہوئے تھے کہ فل ڈیز کچھ بھی ہو, ایک دن لوکل کلیکشن کرنی ہے اور ایک دن ہم نے باہر جانا ہے شہر سے. تو الحمد للہ وہ ہم 2 دن فل ہی دیتے تھے. تو بزنس چھوڑ جانا پیچھے, مطلب ہے کہ وہ بزی پیٹرول اسٹیشن تھا, کافی بزی تھا. تو اس میں پھر چوری ووری شروع ہو گئی. تو پھر جب ختم ہوا تو کافی ڈاؤن ہو گیا تھا. جب 2 سال لگے 3 سال ہمیں مسجد بنانے میں. تو اس کے بعد جب وہ ختم مسجد بن گئی تو ادھر سے میرا بزنس بھی جو ہے کافی ڈاؤن ہو گیا. تو پھر مجھے چھوڑنا پڑا گیرج بھی. تو دکانوں کا بھی حال وہ بیچ دی تھی کسی کو, وہ بھی ڈاؤن ہو گیا. تو یہ پھر اچانک ہی کسی نے یہ جگہ شروع کیا تھا, یہ بزنس کسی اور دوستوں نے, مگر وہ بیچارے سکسیس نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے مجھے اپروچ کیا, کہتے یار اپنا بزنس چل رہا ہے, آپ کی کوئی واقفیت ہے, چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لو, جو بھی ہے آپ چلو لو. جو ہیپن ٹو بی, میں نے شروع کیا رمضان شریف. آپ شیف نہیں تھے؟ نہیں شیف نہیں تھا میں. تو بس پھر یہاں پہ ان کے ساتھ پھر وہ شیف وہ تھے. تو میں نے پھر جا کے آرڈر کا شروع کیا. یہاں بھی کبھی سامان بنا لینا, یا کوسے بنا لے, پکوڑے بنا لے, جا کے دکانوں پہ دے دینے. پھر میں نے رمضان شریف آ گیا تو دکانوں پہ گیا, میں نے کہا ہم افطاری دیں گے آپ کو بہت سستی 2 پاؤنڈ میں. تو سب لوگوں نے مجھے بک کرا لیا. وہ تو ہمارا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. اس کے بعد پھر جو ہے نا انشاءاللہ ایک دفعہ جہاز اوپر اٹھ چکا تھا. پھر جب جیسے جیسے ہوا میں اڑتا گیا وہ ہلکا ہوتا گیا. تو اب جو ہے ماشاءاللہ ابھی 30-35 سال ہو گئے یہاں. ماشاءاللہ پورے اسکاٹ لینڈ میں 800 لوگوں کا. نہیں الحمدللہ ہم اپ ٹو ساؤتھ ہمپٹن ہم گئے ہیں. اپنا یہ آئرلینڈ میں ہمارا بیس ہے. اچھا, آئرلینڈ میں بالکل ہم جاتے ہیں, وہاں فنکشن کرتے ہیں آئرلینڈ میں. اور اس کے اپنا نیو کیسل میں ہمارے بہت اچھے کسٹمر ہیں. اچھا, ٹو ابرڈین, یہ سارا علاقہ ہم کور کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ وی امپروو کیٹر آف موسٹ 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل الحمدللہ. اچھا ان کا ہمارے ساتھ ہے, تو چل رہی گا. ایسا جس طرح ابھی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, کوئی زندگی میں کبھی سوچا کوئی تکلیف کبھی آپ کو ہوئی ہو, کوئی دکھ ہوا ہو کسی بات کا؟ کمیونٹی کے اندر جو رہتے ہیں زندگی میں کوئی ایسی سوچ جب کبھی سوچا ہو کہ یار مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا, یا کوئی تکلیف کوئی غم کا کوئی ایسا شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ یار بس سب سے تکلیف دہ تو وہی ہوتی ہے کہ اپنا میری والدہ یہاں آ رہی تھی ہمیں ملنے کے لیے, ویزا لگا ہوا تھا ان کا. اینڈ وہاں وہ ملتان سے اپنی گاڑی اپنا ڈرائیور وہاں سے وہ نکلے ہیں اسلام آباد کے لیے. ہاں جی. تو راستے میں پنڈی پٹیاں کے قریب ان کا وہ ہماری جیپ تھی پجارو, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا. تو میری والدہ بس وہی اسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی.
اور نیکسٹ ڈے وہ یہاں آ رہی تھی, ہمیں ان کی تیاری, کمرہ تیار, سب کچھ تیار تھا. تو وہ جو تھا مطلب, لیکن الحمدللہ میں پہنچ گیا تھا وہاں اپنا ان کے جنازہ میں نے اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا جا کے والدہ کو, کہ ایسا وہ ہمیں 1 گھنٹے میں ہم نے سارا کچھ کمپلیٹ کر کے ایئرپورٹ پہنچ گئے. میرا بھائی یہاں رہتے, دوسرا بھائی, تو ہم دونوں پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, الحمدللہ وی میک اٹ. اور وہ جا کے میں نے والدہ کو اپنے ہاتھوں سے دفنا لیا تھا. ایک وہ کافی مطلب کافی تھا. تو اس کے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ہوا یہ کہ میں کووڈ آ گیا, تو میں پاکستان میں تھا, تو ہم نے یہ بزنس یہاں بند کر دیا تھا ٹوٹلی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا, میں کہ والد صاحب کی یار اللہ تعالیٰ نے چانس دیا, تو میں تقریباً 8 مہینے ان کے پاس مطلب رہا. اچھا, ان کی خدمت میں گزار تھی, ساتھ اکٹھے سوتے تھے باپ بیٹا, الحمدللہ بڑا انجوائے کیا. اور انہوں نے بڑی انجوائے کی کمپنی, تو بے باپ بیٹا مطلب اس بیچ میں بھی مطلب اب 72 میری ایج ہو رہی ہے, تو الحمدللہ وہ 105 سال میں بڑی بات ہے. تو آپ نے 8 مہینے ان کے ساتھ اسپینڈ کیے. 8 کیے, پھر میں آیا یہاں, آ کے پھر چلا گیا. 6 مہینے پھر میں رہا. اچھا, دوبارہ یہاں میں اپنا دوبارہ بوسٹر لگوانے کے لیے آیا تھا, یعنی کہ 8 اور 6 14 مہینے میں نے تقریباً 1 مہینہ یہاں رہا, پھر واپس چلا گیا تھا. اچھا, پھر دوبارہ 6 مہینے رہا ان کے پاس. تو دوبارہ یہاں بوسٹر لگوانے کے لیے آیا, تو بس جیسا 2 ہفتے بعد وہ فوت ہو گئے میرے یہاں آنے کے بعد. تو بس اس کے بعد پھر وہ تھوڑا جائے بڑی, پھر وہ جب بزرگ ہوتے ہیں نا وہ پرانی باتیں, اب انڈیا سے پاکستان انڈیا سے ہم جی فیروز پور کے ڈسٹرکٹ. اچھا, ہم جلندھر سے, ہمارا بھی جو پیچھے جلندھر سے ہے. اچھا, یہ بات ہے کہ جو بزرگ پرانی باتیں جو انڈیا کی کب آئے, کیسے, کیا تکلیفیں اٹھائیں, بڑی باتیں سناتے ہوں گے. رات کو ہمارا ٹاپک یہی ہوتا تھا, کیونکہ وہ اپنا جو ہے نا, وہ ابھی تک میں نے ایک چیز دیکھی تھی والد صاحب میں, کہ ہم تو کہتے ہیں انڈیا ہندوستان, میں نے آج تک ان کے منہ سے ہندوستان یا انڈیا نہیں سنا تھا. وہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے نا انڈیا پاکستان, وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ دیس میں یہ ہوتا تھا, دیس میں یہ ہوتا, ابھی تک اس کو دیس ہی کہتے ہیں. میں اب مطلب مجھے آج تک نہیں میں سنا اپنے والد صاحب کے منہ سے کہ انڈیا یا پاکستان اور اپنا ہندوستان. ہمیشہ وہ کہتے یار دیس میں ایسا ہوتا تھا, دیس میں ایسا ہوتا تھا, دیس میں ایسا ہوتا تھا. اچھا, دیس کے اندر دیس ہی کہتے, ہلے تک دیس کے اندر انہوں اپنا حالے بھی دیس سمجھتے کہ واپس چلا جائے, اس لیے تو ایسی آؤ گے شاید واپس چلے جاؤ گے, لیکن وہ نیور ہیپن تھے اپنا مطلب پھر پرانی وہ باتیں. اکثر ہمارا موضوع یہی ہوتا تھا, رات کو 1-2 بجے تک باتیں یہی کرتے رہنا. کوئی انہوں نے شور کرنا, اپنے جوانے کی باتیں سنانی, بڑا مزہ آتا تھا باتیں سنے تھے نا. تو میں نے غور سے سننا, تو اگر آپ کسی کی بات سنتے ہو نا, اگر آپ اسے بات کوئی کر رہا ہے اور آپ اس کی بات غور سے سنتے نا, ہی انجوائز اٹ. اور میں بھی اپنے والد صاحب بات کرتے تھے نا, میں یہ نہیں سوچتا یار میرا توجہ کہیں اور ہے, ان کی بات سنا, نہیں, میں پوری توجہ سے ان کی بات سنتا تھا. یہ بات ان کو بڑی اچھی لگتی کہ یار میری بات سن رہے ہیں, تو ان کو بھی مزہ آتا تھا سنانے میں. اس لیے وہ حالانکہ سیم بات, کئی دفعہ سیم باتیں ہوتی ہیں, مطلب جیسے ریکارڈ لگا دیتے وہی باتیں ہوتی تھی, سیم ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ. مجھے ایکسپیرینس یہ ہے کہ میرے والد صاحب انڈیا کی باتیں, سب پرانی باتیں, انڈیا کی شروع نہیں ہوئی, انڈیا سے آئے تھے, پھر ایسے ہوا ایسے ہوا, وہ ساری. اچھا, جو باتیں میں نے سنی تھی وہ پھر مجھے وہ سناتے. بالکل. اچھا, میں نے کبھی نہیں کہا تھا پر یہ تو میں نے سنی ہی پہلے, میں نے کبھی نہیں کہا تھا. میں جو باتیں پرانی سے میں پھر وہ ایسی سنتا, میں بڑا ٹینشن ہو کے سننا, تو بڑا میں ایسے ہی سنتا جیسے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. بالکل ایسے. تو بڑی وہ ایک بس یہ ایک حسرت رہ گئی تھی کہ مطلب وہ کہتے تھے اپنی زندگی میں کہ یار میرے 3 بیٹے ہیں, میرا ایک بھائی امریکہ میں ہوتا ہے, 2 ہم یہاں ہوتے ہیں. تو یار کہ جب میں نے فوت ہونا کوئی بھی قریب نہیں ہوگا. حالانکہ میں نے مطلب 8 سے 14 مہینے ان کے ساتھ گزارے, مگر دیکھو ٹھیک ٹھاک ان کو چھوڑ کے یہاں مطلب آیا ہوں, تو ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد تقریباً ان کی فوت ہو گئی. اور میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا, فلائٹیں نہیں ملی, کچھ اور نہیں ہوا, ویری ہارڈ تھا اس وقت, ویری ہارڈ. تو وہ مجھے بہت دیر تک جو ہے نا تھوڑا سا کہ میرے والد صاحب یار سچ ہی کہہ رہے تھے کہ مطلب میں تسی نہیں ہونا تھے کوئی بھی کسی نے بھی. ان کی بات سچ تھی کہ ہم کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکا اس وقت ان کے. لیکن الحمدللہ چلو ٹائم ہو گیا, پاس ہو گیا. اور بڑی جی شکر الحمدللہ کہ آپ نے ان کے ساتھ 8 مہینے گزارے. الحمدللہ یہ ہے کہ شکر الحمدللہ. بڑی میں یعنی کہ دل میں کچھ جب میں نے پہلے بہت خوش تھے, میرے والد صاحب میرے سے بہت خوش تھے کہ یار میں بہت خوش ہے یار تیرے تو میرا اتنا ٹائم میں دے رہا, یہ ہے وہ ہے. تو الحمدللہ اسے سکون ملتا ہے جب سوچتے ہیں نا. اسی طرح والدہ بھی, ان کے ساتھ میں نے حج کی نا, بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ حج کی نا والدہ کے ساتھ. تو میں اس کو حج کے بعد طواف وداع کرنے کے ٹائم میں نا, میں ان کو بالکل حرم کے دروازے کے سامنے لے گیا. میں نے کہا اب یہ دیکھ کیڑی جگہ, حرم کا دروازہ, اللہ پاک کو جسا دیکھ رہے ہیں. تو میں ہاتھ مان کے کھڑا ہو گیا, میں کہ تینوں زندگی جے کدے تیرے اگے اچا بولیا ہوا, تینوں تنگ کیتا ہوئے تو خدا دے واسطے مینوں معاف کر. وہ دل پہلے نرم ہوئے ہوندے نے, مینوں جفی پا کے رون لگ گئی, پتر تو سارے توڑے دھو دیتے ہیں. تے بہت راضی ہیں, بہت خوش ہے. اے جڑی گل سی نا اپنے چور صاحب
जिसले जाके मैं अपनी हथी अम्मी ने लहदे च उतारे, मैं रोन नहीं आया है, मैं मेरी अखा जो आंसू नहीं आए, वो मैंने इतना सी कि यार मेरी मां मेरे तो खुश गई है, खुश गई यकीन जाना बार बार मैंने वो फलो मैं हरम पहुंचता सी, ਜਦੋਂ मैं दौड़दा ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਰਮ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ख्वाब है ना लोगों का। बिल्कुल पाकिस्तान में तो लाखों करोड़ों लोगों का ख्वाब है कि हम हरम में जाएं, वो तो अल्लाह ताला किस्मत वालों को बुलाता है। जैसे बहुत लंबा का टाइम ले रहे, एक तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आपको जो यंग जनरेशन है एक तो उनको कोई मैसेज दें, दूसरा मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट ये भी कि हाई साहब आपसे जो आपकी ज़िंदगी के 53 ईयर्स आपने यहाँ पर गुजारे, लोगों की अच्छी बातें बुरी बातें, लोगों के जो मसाइल शायद ऐसे मैं भी नहीं समझता हूँगा, इवन कि मैं मीडिया से हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मगर जो एक्सपीरियंस आपका मस्जिद से लेके यहाँ तक आप लोगों के दुख जो है ना उनके रग रग से वाक़फ़ है कि यार ये तकलीफ़ ये है, आज कम्यूनिटी में आज क्या मसाइल हैं, फैमिली जो के मसाइल क्या हैं, हमारी जो कम्यूनिटी के आज क्या मसाइल हैं, जो तकलीफ़ जो ज़्यादा हमें हर्ट करती है आपको भी एज ए मुस्लिम, वो क्या आप समझते हैं? चलो साहब अगर आप मुझसे एक चीज़ ही पूछ लेना, जैसे कि जो मेरे आपने एक्सपीरियंस, मैंने 20-21 साल यहाँ मस्जिद कमेटी में सर्व किए हैं और कम्युनिटी से बहुत ताल्लुक़ रहा है। जो मैंने मतलब देखा है मेरी आप लाइफ में यहाँ कि औलाद सबसे ज़्यादा परेशानी है, जिसके लिए बंदा सारी ज़िंदगी काम करता है ना। मैं जो एक मैं दुख बताता हूँ जो हर पेरेंट्स इस वक्त फेस कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी क्लियर कि कोई हैप्पी मैंने देखा अभी तक मेरी नज़र से कोई कोई हैप्पी पेरेंट्स नहीं गया जो अपनी औलाद से खुश होकर यहाँ से गया हो। मैं इस मुल्क में रहते हुए ये पता नहीं क्या वजह, हर चीज़ हर सहूलत दी उनको बच्चों को, लेकिन मैंने अभी तक कोई एक भी पेरेंट्स नहीं देखा, मेरी आंखों से नहीं गुजरा कि जो ये कहते यार मैं मतलब बहुत खुश हूँ अपनी औलाद से। कोई देखो जी औलाद के लिए हर बंदा कहता है बाप डाकू भी हो ना, वो कहते हैं यार मेरा तो बच्चा जड़ा ना, ये तो अपना बहुत बड़ा मुफ्ती कारी बड़े, बिल्कुल हालांकि देखता है मतलब कोई बाप नहीं चाहता कि ना, मगर उसके बावजूद जब रिटर्न उनको नहीं ना मिलती तो फिर वो जो जाता है ना तो बेचारा मतलब है कि बहुत मतलब जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि 53 ईयर में अभी तक मैंने कोई एक भी हैप्पी कपल नहीं देखा, कोई बाप या माँ नहीं देखी जो कोई दुनिया से हैप्पी गई हो अपनी औलाद की वजह से। इस मुल्क में रहते आई डोंट नो कि पाकिस्तान में अब क्या सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान छोड़े 53 साल हो गए मुझे, तो मगर यहाँ की मैं आप बात कर रहा हूँ कि मतलब मैंने अभी तक ना कोई हैप्पी बाप या माँ नहीं देखी जो अपनी औलाद से यहाँ से खुश गई हो। बस ये मुझे क्या मतलब ये है कि भाई साहब बड़ी एक आपने बात की नाज़ी जो भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस जो मैं आपका भाई साहब का 53 ईयर का एक्सपीरियंस, भाई साहब ने एक बात शेयर की है, मैं उनको बिल्कुल सेकंड करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब बिल्कुल सही बात की है कि जो पेरेंट्स है ना वो अपनी कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए और सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं सिर्फ बच्चों के लिए, और जब बच्चे बात नहीं सुनते और बदतमीजी करते हैं और मारते हैं बाप को, ये ऐसी शिकायत आई है, बहुत आई है, बाप को ऊपर हाथ डाल देते हैं, गालियाँ निकालते हैं। और ये देखे वो ये नहीं सोचते कि वो एक दिन के थे तो आज कल बाप होना है आप औलाद होने, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये बहुत बड़ा दुख आपने लोगों की दुख थी रात के ऊपर आपने मुझे पूछा और मैंने आपको बिल्कुल दिल से बताया कि मेरा एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी हैप्पी बंदे को नहीं देखा। सब देखिए अभी एक और मसला जो है जिसके ऊपर मैंने नज़र रखी कि माएँ बहुत परेशान है बच्चियों के रिश्तों के लिए, बच्चों के रिश्तों के लिए। लड़कियों की जो पंजाबी के अंदर नक बड़ा ऊंचा है, लड़के को बंगला हो या कार हो लहदा रहंदा हो, ऐसे मसाइल लड़कियों के मसाइल अपने हैं कि लड़के के ये हो यानी कि आज तकरीबन मैं समझता हूँ कि 80% पेरेंट्स जो है ना बेचारे बच्चों के रिश्तों से परेशान है, कोई रिश्ते नहीं हैं। इसलिए हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, एक स्कॉटलैंड के लिए एक इंग्लैंड के लिए, और तकरीबन ओवर 1000 फैमिली इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो लोगों को काम हो रहे हैं, खुद ही डालते हैं रिश्ता, खुद ही बात करते हैं, ये इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाई साहब आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? कोई मैसेज यार मैं भी अभी परसों यहाँ मौलाना तारक जमील साहब आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया कि यार वालदैन अखीर 3 दफ़ा उन्होंने मतलब दोहराया ये लफ्ज़ कि यार इनकी खिदमत करके, क्योंकि जन्नत जो है ना उन्होंने यही बताया कि मतलब 3 बंदे 4 जो है 3 बंदे नहीं बख्शे जाएंगे अपना ये शबरात की रात में या अपना लैलतुल क़दर में,
एक वो जो शराब का आदी होगा पक्का, एक वो जो उसने माँ बाप का नाफरमान होगा। हालांकि बड़ी क्लियर बात है कि जो माँ बाप का नाफरमान है बख्शिश है ही नहीं उसके लिए, समझे ना। तो ये मैं यही कहूँगा यार कि अभी जो हमारे बच्चे हैं, अगर सब बच्चे सबके साझे होते हैं कि मतलब किसी तरह से वो इस राह रास्ते पे आ जाएं। हालांकि वो तो बेचारे कमा के सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको दे दी, सारी ज़िंदगी उन्होंने आपने मैं आपको बताया कि पैर सूज जाते थे कि जब शाम को आना था तो वाइफ मेरी, मैं ऐसे बैठता था तो मेरी जूती खींच के निकालती थी कि सारा दिन बर्फ़ पे खड़े हो के और किन मुश्किलों से 7 दिन काम कर करके इनको मतलब आपने प्राइवेट एजुकेशन दी। आप जो कुछ दे सकते हो बेस्ट फॉर देम वी डिड इट जी। अच्छा, इसके बाद फिर भी अभी तो जब रूटीन नहीं मिलती, बस ये जो दुख हो ना तो मतलब है कि वो रहता है थोड़ा सा। हालांकि जितनी भी हो मगर फिर मतलब जो आप सो मच करके आखिर पे जब आपको मतलब है कि पुत्र कहता है प्यो ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਨਾਓ भाई साहब यकीन ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਨਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ। बात तो एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी बड़ी गुजारी और उसने यहाँ पर यूके में बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद के दी अपने बच्चों को। तो वो एक दिन मुझे मिला और कहता ना नज़दीक करके, तो मैं जब भी आता हूँ अपने बड़ों से मिलता हूँ, मुझे ये मेरी आदत है कि मैं उनको झुक के मिलता हूँ, नीचे के प्यार भी लेता हूँ, जी हाई साहब, जी हाई साहब, जी अंकल। मेरा एक लेवल है रिस्पैक्ट है, जिस बड़ों को रिस्पैक्ट देनी। अच्छा मैनू कहता कि यार खालिद पता नहीं तेरे नाल मैनू बड़ी दिल लगी जी है, तू जरूर भी आना। अच्छा कोई काम नहीं, फोन करा कितने खालिद यार मैंने मिलना तेन दिल कर चले तू मिलना से। अच्छा वो मुझे अगर कहता यार सब कुछ है, कहता यार बच्चे मैनू गाना कढ़ दे, वो कहता मैं सब कुछ मैं ही कमाया सब कुछ किया, बच्चे गाना कर दे। वो बेबसी देखो भाई साहब, कुछ कर नहीं सकता ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੰਸਾਨ ਪਿਆ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਫਾਇਦਾ ਪੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜੀ ਦੈਟਸ ਹਾਰਟ ਟੇਕਮ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਪੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁਆਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ ਕੁੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਜਦ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੱਲ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਅੰਮੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਬਾ ਮਦਰ ਇੱਧਰ ਦਾਏ ਮਾਏ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਬਸ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ ਹਸਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਗਿਆ ਖਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਖਾਲ ਅੱਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸਭ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 11 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੱਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ 11 ਸਾਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਪੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਮੰਗ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। गिव एंड टेक देना बिल्कुल। लेकिन पुराने वक्त में ऐसे अगर हम थोड़ी बात करें पाकिस्तान में सिर्फ गिवन गिवन ही होता था, टेकन नहीं होता नहीं, यानी कि अब वो जब गिवन गिवन होता था, जो देखें डिवोर्स रेट 0 था, 99% ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, तो अब वो चीज़ ही खत्म हो गई। ਲੇਕਿਨ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਵਾਲਸ ਆਇਆ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। भाई साहब ये गल तो जी जिस तरह उन्होंने गल की थी जी, तुसी अगर आप अच्छाई देखते हैं ना कि वाइफ की, तो अच्छाई देखेंगे तो आपको बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जी भाई साहब से आज बड़ा इंटरव्यू का बड़ा मज़ा है। 2-3 चीज़ें आपसे भाई साहब ने कहा, अगर कोई खुदा न खासा किसी को तकलीफ़ होती है, कोई जिस तरह कोई यंग डेथ हो जाती है, खातून है, कोई ऐसे गरीब जिसके पैसे कोई नहीं, मसला हो जाता है किसी के, इंशाल्लाह हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं, हैप्पी टू हेल्प। और हाजी साहब जो हर तरह से हेल्प करेंगे। जिस तरह मैंने वाक़या शेयर किया था कि जनाजे के लिए पैसे नहीं है, तो हाजी साहब ने कहा हम वो तकलीफ में के साथ देंगे। इसके अलावा भी कोई और मसला भी हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं। जी मैं मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों वाक़या है, एक नौजवान मुझे जानता भी नहीं था, कुछ मतलब वाकफ़ी नहीं, किसी दूसरे दोस्त के थ्रू वाकफ़ी हुई, तो उसको मैंने मिला था पहले भी 1-2 दफ़ा, मगर वो उसको कैंसर की मरीज़ बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी जी। अब वो बेचारा यहाँ अलीगढ़ रह रहा था, कोई उसके पास पेपर वर्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था उसके पास, तो वो अपना मैं मिला उससे, तो घर में मिला, तो मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल मेहमान नज़र आ रहा है मुझे जी। बहुत बेचारा कमज़ोर हो गया था, तो मैंने कहा यार तो इसको अस्पताल भेजो। जो उसके साथ रह रहा था, कुदरती खुदा को रात को उसी शाम को वो बेचारा गिर पड़ा घर में, उन्हें एम्बुलेंस को कॉल किया तो ले गया अस्पताल जाके तो देखा तो डॉक्टर ने, मैं उससे बात की, पाकिस्तानी डॉक्टर था, कहता यार इसका तो ना आखिरी स्टेज है, इसको ले जाओ घर पे, इसको जो है ना 2-4 रोज़ से बातें चीज़ें कर लो। मैंने उसी वक्त पता किया यार तेरे को कोई पेपर है पाकिस्तान जाना से, तो वो कहता मेरे को कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएवर नथिंग। वो मैंने फिर वहीं बैठे बैठे ही ना, मैं वो काउंसलर साहब थे यहाँ, अपना शाह साहब थे, चले गए शाह साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अम्बेसी के साथ मेरी दुआ सलाम रही कि मैंने ये जो यहाँ पाकिस्तान के 14 अगस्त 23 मार्च ये खाना वाना मैं पिछले 25 साल से माशाल्लाह वहाँ दे रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब इज़्ज़त करते हैं। तो उनसे मैंने वहाँ अस्पताल में बैठे हुए फ़ोन किया, अगर ये मसला है तो मुझे अभी 2 घंटे में मुझे चाहिए उसका मतलब है, कहते फ़ोटो। मैंने उसी बैठे हुए उसके बेड पे ही मैंने वो टेलीफोन से फ़ोटो लिया और उनको मैंने व्हाट्सअप कर दिया और उसको बाकी नाम वगैरह फिल करके भेज दिए, कहते ये आ जाओ, आप थोड़ा देकर तैयार हो जाएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट। वहीं से बैठे से टिकट बुक कराई, अपनी भी और उसकी भी बुक करा के यहाँ से जनाब अगले दिन उसको बिठाया गाड़ी पे और सीधा मैनचेस्टर ले गया। वहाँ से बस अल्लाह ताला जो आप इरादा होना कोई चीज़ नेकी का, अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते खोल देता है। बेचारा काफ़ी मरीज था, वहाँ जाके वो अच्छी व्हील चेयर ली, उसको बिठाया उसके ऊपर, बस कैसे कर रहे, PI का टिकट थी, तो गुजता की डायरेक्ट फ्लाइट थी, अंदर जाके चले गए। तो अल्लाह किया को जो कोई बारिश बंदा था जो हमारा इंस्टीट्यूट था, उससे मैंने जाके बात की, मैं कहा यार बेचारा बहुत हेल्प चाहिए, इसको बीमार है काफ़ी, तो इसका ये है कि अपना इसको अगर 3 सीटें मिल जाए ना, तो उसका एक जानने वाला रिश्तेदार था, वो भी लंदन से आ गया था, वो भी हमारे साथ था, तो कहता भाई साहब अभी आप बैठ जाओ, इंशाल्लाह मैं आपको जगह बना के दूँगा, ना भी तो मैं आपको 3 सीटें बना के दूँगा। उन्होंने फिर हम मतलब एक बना दी सीटें, उसको ले गए, आराम से लाहौर पहुँच गए, तो वहाँ जाके फिर इमिग्रेशन वालों से भी वही बस अल्लाह ताला कर दे, मैं उसको अंदर भी नहीं ले गया और इंटरव्यू करना जी कर रहा, मैं यार कादा इंटरव्यू करना मेरा कर ला, मैं भी उतो गारंटी मैं ही दे के आया, पेपर मैं ही बना के लाया। तो अफसर अच्छा था, उसने
ठप्पा वगैरह कहता जाओ उसके हाथ पे लगाओ ले जाओ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, हम ले के बारों बार उसको आ गए, घर पहुँचा दिया उसको, ले के पहुँच गए। मैं कहा यार इससे बातें करो, वो घर वालों को जैसे जोश भाई थे, कहते हैं यार हम इसको ले जाते हैं लाहौर, ले जाते हैं चेक करवाते हैं, शायद कोई सूरत बचे। मैं कहा यार कोई सूरत नहीं बची, हूँ तहीं ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आए मैं थे। खैर वो रात को सोए और अपना ले गया उसको अपना लाहौर। मैंने रात गुजारी, सुबह फिर मैंने कहा चलो फिर क्या कर सकते हैं, इनकी मर्ज़ी है। वो रातों रात लाहौर ले गए। उन्होंने कहा यार वापस ले जाओ इन्हू, ਇਹਦਾ 1-2 दिन हैगा चाहिए इतना गल्लां बातें कर लो। मगर ये है कि उसने अपने सारे मतलब 15 साल बाद गया था, एक बच्ची जो उसके बाद पैदा हुई थी 6 महीने बाद वापस आने के, वो माशाल्लाह 15 साल की जवान हो गई थी। अच्छा। बच्चे भी 2-3 थे, हमारे के हाफ से कुरान बन गया था, सबसे मिला, सब रिश्तेदारों को उन्हें बुला लिया, सबसे मिल लिया, बातें कर ली। अच्छा वहाँ से लाहौर से लेके आए वापस, तो सुबह पहुँचे और जनाब उसको अपना शाम दोपहर में बेचारा डेथ हो गई उसकी। मुझे मैं मियाँ चन्नू पहुँचा हूँ, वहाँ से फ़ोन आ गया यार फौत हो गया। मैं सुबह फिर तैयार हुआ, गाड़ी बदगाई और आके उसके जनाजे में दूसरे शरीक हुआ। तो बहरहाल देखो ये बड़ा दिल को बड़ा सुकून मिलता है अगर कोई ऐसा किसी काम से कर लो तो आपको वैसे ही कुदरती तौर पे आपको दिल से सुकून होता है यार कि चलो किसी के साथ अच्छा हो गया बेचारे, और कुछ नहीं मगर मेरी वजह से अपनी फैमिली को बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि मैं हालांकि 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान से आया था, 1 हफ्ता पहले, मगर फ़ौरन फिर मुझे जाना पड़ा ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले गया टाइम पे, सबसे मिल लिया। तो ये जो खुशी है ना ये आपको बिल्कुल कोई पैसा कुछ नहीं दे इनसाइड अल्लाह ताला कबूल करे। जी बिल्कुल। नाज़रीन अभी भाई साहब ने एक और बात माशाल्लाह 14 अगस्त के लिए और भी जो कौंसिल में फंक्शन होते हैं पिछले 30 साल से, वो भाई साहब ही खाना VIP कैटरिंग का खाना भी आता है। जो हमारे चढ़ते पंजाब वाले और लहंदे पंजाब वाले इंडियन दोस्त भी पंजाबी भरा साढ़े, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप खाना अब पाकिस्तानी स्टाइल का खाना तो VIP कैटरिंग से, और भी पूरे स्कॉटलैंड में जितना जहाँ भी हमारी जो है आबादी है, हमारे लोग दोस्त रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, फंक्शंस के लिए, जो बर्थडेज़ के लिए, शादीज़ और मसाजिद में गमी खुशी हर वक्त हाई साहब का नंबर 24 आवर मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन भी कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हाई साहब से फिर भी कभी मुलाकात होती रहेगी। हाई साहब मैं आपका तहे दिल से मशकूर, थैंक यू वेरी मच साहब, आप आए, अगर मौका मतलब वक्त दिया, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसी हस्तियों को के लिए मैं दुआ करता हूँ लंबी ज़िंदगी दे। ये हमारी जो है कम्युनिटी की एक रौनक है, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा है, दुख सुख में लोगों के साथ खड़े होने वाले हैं। किसी को कोई तकलीफ़ हो यार, परेशानी में हो तो भाई साहब जो हम कर सकते हैं भाई साहब जो ना अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला के रूप होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से या अल्लाह ताला ने भेजे हुआ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर।